آج کے مبارک جمعہ کے خطبے کے اندر ہم 7 ستمبر چونکہ کچھ دنوں تک آنے والا ہے، 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت کے طور پہ مانا جاتا ہے، اور اس 7 ستمبر کو قادیانیوں کو تاریخ پاکستان کے اندر، آئین پاکستان کے اندر، پاکستان کے قانون میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ آج کے ہم خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ سامعین محترم، خالق کائنات جل و علا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے، کسی آدمی کے باپ نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں جن کے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ سامعین محترم، مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر آنے والا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کا دروازہ، نبوت کا محل مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے کے اوپر بند فرما کے مکمل فرما دیا تھا۔ یعنی میرے اور آپ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیثیں کثرت کے ساتھ جو کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے 1-2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور سابقہ انبیاء کی مثال کچھ یوں ہے کہ کسی نے ایک محل تعمیر فرمایا، اور اس محل کو تعمیر کرنے کے بعد اس کے اندر ایک کونے میں جگہ باقی رہ گئی، یعنی ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی رہ گئی۔ فرمایا کہ جب محل بڑا پیارا تعمیر ہوا، بڑا خوبصورت محل بنایا گیا، سارے معمولات کلیئر ہو گئے، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھ کے کہنے لگے، ہائے تعجب، اتنا پیارا گھر، اتنا خوبصورت گھر۔ لیکن یہ سارا دیکھنے کے بعد نا کہتے ہیں کہ کاش وہ کونے پہ اینٹ بھی لگ جائی تو یہ محل اور خوبصورت ہو جاتا، یہ اور پیارا ہو جاتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں محمد مجتبی ہوں، اور فرمایا کہ جب رب نے مجھے نبی بنا کے بھیج دیا، رب نے محل کو مکمل فرما دیا۔ اب نہ محل میں اینٹ لگنے کی جگہ ہے، نہ کوئی نکلنے کی جگہ ہے۔ فرمایا میرے بعد قیامت تلک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی نبوت کے محل سے کبھی باہر جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے گا، اور آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نیا نبی تشریف لائے گا، اور نہ ہی آقا علیہ السلام کے بعد جو ہے پرانے نبیوں میں سے، پہلے جاننے والے نبیوں میں سے کوئی نبی نبوت سے باہر نکلے گا۔ تو سامعین محترم، اولاً تو میں نے اور آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ آیہ کریمہ اور اس کے ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ وہ ترمذی شریف کی حدیث آپ نے بکثرت سنی ہوگی۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میرے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں دنیا میں تشریف لائے گا۔ تو سامعین محترم، اولاً آپ ختم نبوت کی تعریف سماعت فرما لیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ ختم اگر اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کئی طریقے، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کثرت کے ساتھ زیادہ تر جس معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کرنا، کسی کو روک دینا، اس کا اینڈ کر دینا۔ ایک اس معنی میں، دوسرا ختم کسی کے اوپر مور لگا کے اس کو فائنل کر دینا، اس کو ڈن کر دینا، اس کو پختہ کر دینا، اس کا مساق کر دینا، یہ کہتے ہیں کہ ختم کے معنی یہ ہیں۔ پھر آگے نبوت، نبوت کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، یہ سمجھیے گا، رب تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں کے لیے ایک بندے کو چن کے نبی بنا کے بھیج دیتا ہے کہ یہ جا کے ان کی تربیت کرے، یہ جا کے ان کو میرے ایمان کی طرف لے کر آئے، ان کو جا کے اچھے اعمال کی دعوت دے کہ یہ اچھے اعمال کر کے میری جنت میں آ جائیں۔ اچھا، یہ ہے ختم نبوت کی تعریف کہ ختم کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ تو جب مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آئی نا، تو رب کریم نے فرمایا کہ حبیب تو خاتم النبیین ہے، یعنی کہ تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور مطلب یہ بتایا جا رہا تھا
کہ نبی پہلے نبی آتے، کسی نبی کی نبوت 20 سال چلی، کسی نبی کی نبوت 40 سال تک رہی، پھر نئے نبی تشریف لے آتے، پرانے نبی کی شریعت منسوخ کر دی جاتی، لیکن فرمایا کہ قیامت تو طلوع ہو جائے گی لیکن نبی تیرے بعد کوئی نیا نبی تشریف نہیں لے کے آئے گا۔ تو سامعین محترم، یہ میرے اور آپ کے نبی کی خاتمیت ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں آ سکتا نہیں۔ اچھا سارے بولے کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ آپ اسی طرح میرے ساتھ بولتے رہیے گا، آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بیٹھنے کا سننے کا مزہ بھی دوبالا ہوتا رہے گا۔ ایک اور عقلی دلیل سمجھ لیجئے، یہ آسمان ہے آپ کے سامنے، بلا تشبیہ مثال دوں گا، یہ آسمان ہے، اس کے اوپر ستارے ہیں، سارے ستارے چمک رہے تھے۔ اب ان سارے ستاروں کو نا کسی ایک بڑی چیز کی ضرورت تھی تاکہ وہ آ جائے تو اور ستاروں کو چمکنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اکیلا ہی ایسے چمک جائے کہ اس کے بعد کسی اور کو چمکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو فرمایا جب ان میں چاند آ گیا نا، جب چاند آ کے چمکا تو ستارے کہنے لگے ہماری پریشانی ختم ہو گئی، اب ہمارے درمیان ایک چمکنے والا ایسا آ گیا ہے کہ اس کے بعد کسی اور کے چمکنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ مصطفیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، سابقہ انبیاء ستاروں کی مانی تھے، میرا اور تیرا نبی چاند بن کے ایسا چمکا کہ اس کے چمکنے کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہ رہی، اور فرمایا قیامت تلک میرے اور تیرے نبی کا نور ایسا چمکتا رہے گا، کوئی غاروں میں چھپا بھی نبی کو یاد کرے گا، نبی اس پہ بھی آ کے اپنا کرم فرما دیا کرے گا۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حدیث کریمہ تقریباً 200 سے زائد صحیح حدیثیں یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر جو ہیں 200 سے زائد صحیح حدیثیں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کثیر کتابوں کے اندر میرے اور آپ کے نبی کی خاتمیت کے اوپر بڑی کثیر سے حدیثیں مل جاتی ہیں، جس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے تعریف کے اندر آپ نے ایک لفظ ہے نیا نبی، آپ پوچھیں گے بھئی اس کی قید کیوں لگائی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا؟ تو نئے نبی کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ نیا نبی آقا کے بعد نہیں آئے گا، لیکن پرانے نبی حضرت جو پرانے کہنے بھی نہیں چاہیے، پہلے جا چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کے دور میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے یہ تعریف کی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی تشریف لائے گا نہیں، اور پرانے آپ یہ پہلے گزرے ہوئے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لے کے آئیں گے، حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری ہوگی۔ ابھی قادیانی جناب آ گیا، وہ کہنے لگا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ سے اس چیز کے اوپر بات کرنی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ میں نے کہا جی حضرت عیسیٰ تو تشریف لائیں گے۔ تو کہنے لگا جی آپ دلیل دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور پھر حضرت عیسیٰ تشریف لے کے آئیں گے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی ختم نبوت پہ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ختم نبوت پہ بات کرنی ہے تو قادیانی کی بات کر، غلام قادیانی کی بات کر، غلام احمد کا نبی احمد کی توہین ہے۔ میں نے کہا غلام قادیان کی بات کر، بات مرزا قادیانی کی کرنی ہے اور دلیل تو حضرت عیسیٰ کی مانگ رہے۔ میں نے کہا اس کے اوپر آ کے بات کر کہ مرزا قادیانی یہ کیسے ہے اور اس کے بارے میں تو بات کر، اس پہ دلیل دے کہ اس کے بارے میں تو کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہتا جی چلیں دلیل دے لیتے ہیں، بات ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے بات کر لے، دلیل پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی آپ بھی دلیل دیں، میں بھی دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتا، میرے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی وہ پتہ ہے؟ کہتا ہے ہاں جی پتہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے قرآن ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کے اوپر وحی آتی تھی جو قرآن ہے، یہ بتا کیا تیرے نبی پہ وحی آتی تھی؟ توجہ، میں نے کہا بتا تیرے نبی پہ وحی آتی تھی؟ کہتا ہے ہاں جی میرے نبی پہ بھی وحی آتی تھی۔ تو میں نے کہا اب پھر کام یہ کرنے، میں اپنے نبی کی نبوت کی خاتمیت پہ دلیل اپنے نبی کے قرآن سے دوں گا اور تو نے دلیل اپنے نبی کی وحی سے دینی ہے۔ کہتا جی نا نا، میرے نبی کی وحی تو ثابت ہی نہیں ہوتی، صحیح ملتی نہیں ہے،
اچھی طرح دلیلیں موجود نہیں ہیں. تو میں نے کہا مان پھر جس نبی کی وحی میں اتنی طاقت نہ ہو کہ اس کی نبوت پہ دلالت کر سکے. میں نے کہا پھر آ جا احمد مجتبی کے قدموں میں کہ اگر نبی مٹی اٹھا لے وحی کی بات نہیں, اگر مٹی اٹھا لے تو وہ بھی بتاتی ہے کہ یا نبی اللہ آپ رب کے آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں. فرمایا میرا نبی تو وہ ہے کہ اگر مٹی بھی اٹھا لینا تو وہ مٹی بھی بتاتی ہے کہ یا نبی اللہ آپ اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں. اور پھر میں ایک بات کرتا ہوں, قادیانیوں کے پاس جب کوئی بات نہ بچی کہ کس طرح نبی ثابت کریں, اچھا وہ کہنے لگے جی وہ پتہ نا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. میں نے کہا ہاں جی آنا ہے. کہتا ہے اصل میں نا یہی مسیح موعود بن کے آئے تھے. حضرت عیسیٰ نا یہ غلام قادیانی ہے نا, یہی حضرت عیسیٰ کی صورت میں بن کے آیا. میں نے کہا اچھا پھر چند سوالوں کے جواب دے دے. کہتے جی بتاؤ. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام, کہتا جی حضرت عیسیٰ. میں نے کہا صحیح ہو گیا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام, کہتا جی حضرت مریم. میں نے کہا صحیح ہو گیا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے, کہاں رہے, کہتا جی ملک شام کے سرزمینوں کی طرف اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ تھے. میں نے کہا اچھا یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب ذرا دوسری طرف آ. میں نے کہا مرزا غلام قادیانی جو ہے تمہارا بڑا, اس کا نام کیا, اس کا نام کیا؟ کہتا جی اس کا نام تو غلام احمد ہے. میں نے کہا اچھا احمد نام ہے اس کا. میں نے کہا آگے بڑھ. میں نے کہا اس کی ماں کا نام کیا ہے, سمجھیے گا کچھ سوچیے گا. میں نے کہا اس کی ماں کی نام کیا ہے؟ ویسے تو کتابوں میں اور بھی نام آئے لیکن ایک نام ہے. میں نے کہا پوچھا اس کی ماں کا نام, کہتا جی چراغ بی بی. میں نے کہا آدھا نہیں ذرا پورا بتا. کہتا جی اصل میں نام تو چراغ بی بی ہے, ساتھ کسیٹی کا کرتے تھے. اور میں نے کہا پتہ نہیں جس کی ماں کو کتنوں نے کسیٹا ہو تو اس کے بیٹے کو آ کے نبی کے مقابلے میں لے آیا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بتا ماں کا نام چراغ بی بی گسیٹی تھا, باپ کا نام, کہتا جی یوسف. میں نے کہا اور بھی کوئی ہے؟ کہتا جی دو چار نام اور بھی ملتے ہیں لیکن یہ بھی ایک نام اس کے والد کا ملتا ہے. میں نے کہا جس کے باپ ہی 4-5 ہوں ہم اس کے بارے میں کیسا ایمان رکھ سکتے ہیں؟ اچھا باپ کا نام بتا لیا. میں نے کہا یہ بتا اس کی صورت شکل کیسی تھی؟ کہتا جی ایک آنکھ سے ذرا تھا, کانا تھا, تھوڑا سا آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا, تو اور بھی بڑے سارے معاملات, بیماریاں بھی اس کو تھی. میں نے کہا اچھا بیماریاں تھی؟ کہتا ہے ہاں جی بیماریاں سی. تو میں نے کہا پتر ہوں نہیں سمجھ جا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو رب نے اتنی طاقتیں دی کہ حضرت عیسیٰ اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ لگائے تو وہ اندھا صحیح ہو جائے. میں نے کہا اس عیسیٰ کے مقابلے میں تو اس کانے کو لے کے آ گیا. میں نے کہا نہ اس کی شکل ویسی, نہ اس کی عقل ویسی, نہ اس کا ذکر کیسا, نہ اس کی شان اس طرح. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کو تو رب تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ تو کم بھی اذن اللہ کہتے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے. میں نے کہا تیرا نبی تو ٹٹی کھانے میں گر کے مر گیا تھا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کو رب نے یہ مقام دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ پرندہ بنا کے پھونک لگاتے تھے, پرندہ اڑا بھی کرتا تھا, اپنے مقدروں بے ناز بھی کیا کرتا تھا. تو سامنے محترم توجہ رکھیے گا. میں نے کہا ادھر ہی بات ختم ہو گئی. کہتا جی کیا؟ میں نے کہا اس کا نام احمد, ان کا نام عیسیٰ. میں نے کہا اس کا نام جو ہے, اس کی ماں کا نام چراغ بی بی, ان کی ماں کا نام مریم. میں نے کہا اس کے باپ کا نام یوسف ہے, لیکن حضرت عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے, سمجھے گا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کا تو وہ تو کلمات رب میں سے تھے, وہ تو رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں نے کہا ان کا تو باپ ہی نہیں تھا, تو ان کو اس کے مقابلے میں کیسے لے کے آ گیا؟ حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں اس کو کیسے لے کے آ گیا؟ کہتا جی پھر. میں نے کہا آگے بھی چل بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا ایک بات بتا, مسلم شریف کی حدیث ہے, مصطفیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے نا, تو آقا علیہ السلام نے نا فخریہ طور پہ صحابہ کو ایک بات بتائی. وہ کیا تھا؟ فرمایا صحابہ کیا بات ہوگی, کیا اس وقت جیسے ہم نے ایک بات فخر کے طور پہ بتاتے, بلا تشبیہ بتا رہا ہوں. آقا نے فرمایا کہ صحابہ اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد میں مینار سے تشریف لے کے آئیں گے تو اس وقت اذان ہو چکی ہوگی, اقامت ہو رہی ہوگی, وضو کیا ہوگا, داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے, تو لوگ کہیں گے جناب عیسیٰ نماز پڑھائیے. توجہ, لوگ کہیں گے جناب عیسیٰ نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ عرض کریں گے نہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, یہ جو امام بیٹھے ہیں یہ نماز پڑھائیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ امام کون ہوں گے؟ وہ
امام کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ میری آل سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد مہدی ہوگا. فرمایا وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ مصلی پہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا نا حضرت عیسیٰ مصلی پہ کھڑے نہیں ہوں گے. اور میں نے کہا قادیانی حضرت عیسیٰ نبیوں کے مصلی امامت پہ کھڑے نہ ہو تو قادیان کا کیڑا کھڑا ہو کے مسئلہ نبوت پہ آ جائے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ نے بتایا یہ تھا وہ میں عیسیٰ تو ہوں لیکن احمد مجتبیٰ کا غلام بن کے تشریف لایا ہو. اور یہ ہے یار عقیدہ. اور یہ آج کے کیڑے مکوڑے کیا مقابلہ کریں گے ان سے؟ اور ان کیڑوں کا مقابلہ بنتا بھی کوئی نہیں. یہ سمجھیے گا ان کا مقابلہ ان سے بنتا بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ رب نے ان کو مقام ہی اتنا بلند عطا فرمایا. ایک اور میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. رب کریم نے قرآن مجید میں جب ارشاد فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد تم میں سے کسی بھی رجل کے باپ نہیں ہے. رجل بھلا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جو عاقل بالغ ہو جائے, عقل صحیح ہو, بول صحیح سکتا ہو, سمجھ صحیح سکتا ہو, اس کو کہتے ہیں رجل. یہ اس کی تعریف صحیح ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے جو بالغ ہو چکا ہو اور بالغ کے بعد کچھ نے شرائطیں لگائی وہ جو سمجھ بھی سکتا ہو, سن بھی سکتا ہو, صحیح اس کو واقعی ہر طاقت موجود ہو. اب بندہ کہنے لگا جی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تو آقا علیہ السلام کو رب نے بیٹے عطا کیے تو اللہ رب العالمین ان کو بڑے فرما دیتا, بچپن کی حالت میں کیوں اللہ نے واپس بلا لیے؟ یا پھر اللہ دیتا ہی نہ. میں نے کہا اگر رب تعالیٰ بیٹے نہ دیتا تو پھر کافروں نے اعتراض کرنا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کے تو بیٹے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا رب نے بیٹے عطا فرما دیے اعتراض ختم کرنے کے لیے. اب کہتا ہے جی پھر بڑے ہو جاتے بیٹے سرکار کے, اب سرکار کے بیٹے بڑے ہو جاتے. تو میں نے کہا اس کا بھی جواب سن لے. میں نے کہا اگر نبی کے بیٹے بڑے ہو جاتے تو یا تو ان کو نبوت دینی پڑتی. میں نے کہا اگر نبوت دینی پڑتی تو سرکار کی ختم نبوت میں حرج آتا. میں نے کہا اگر نبوت نہ دیتے تو یہ بھی شیان شان نہیں تھا کہ سابقہ نبیوں کے بیٹے بڑے ہوں تو رب ان کو نبی بنا دے, اور نبی احمد مجتبیٰ سید الانبیاء کے بیٹے بڑے ہوں رب ان کو نبوت کا تاج نہ پہنائے. میں نے کہا پھر سن آگے رب کریم نے فرمایا فَلَيُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فرمائے کہ اتنا دے گا تمہارا رب کہ آپ بولو آپ اچھا میرے ساتھ بولیں یار آپ کا چپ رہنا مجھے کوئی سکون نہیں دے رہا کہ آپ اس طرح چپ سوس. آج تو اتنا ماحول بھی اچھا ہے, آپ بولے نہ تو پھر مزہ نہیں ہے. فرمایا کہ آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. میں نے کہا جب ہم عالم تخیل کے اندر خیال کے اندر سوال رکھتے ہیں کہ مولا تو فرماتا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ حبیب راضی ہو جائے گا, لیکن یا اللہ تو نے اپنے نبی کے بیٹے کو جب موت دی تو نبی اپنے بیٹے کو اٹھا کے آنسو بہا رہے تھے. بعض نے کہا زمین تار ہو گئی, آقا علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں رو رہے تھے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا تو چاہتا تھا کہ اتنا دوں کہ نبی راضی ہو جائے, تیرا نبی تو رو رہا ہے. رب کریم نے فرمایا نبی کو روتے دیکھ سکتا ہوں لیکن ختم نبوت کا تاج اترتے کبھی نہیں دیکھ سکتا ہوں. فرمایا نبی کو روتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کے سر سے ختم نبوت کا تاج اترتا نہیں دیکھ سکتا. یارو یہ اللہ رب العالمین نے ختم نبوت عطا فرمائی. یہ ایسی ختم نبوت ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بھی بندہ آ جائے نا تو آپ آنکھ بند کر کے صرف ایک کی بات بولا کرو کہ جو یہ کہے نا کہ آقا کے بعد نبی آ سکتا ہے, شاید آ جائے, یا یہ پوچھے بھئی تو نبی ہے تو معجزہ دکھا, یا یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے بھئی قیامت تلک ہی آ جائے, یہ سارے کے سارے بندے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ سارے مرتد کافر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کے اندر شک کیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جتنے ریت کے ذرے ہیں نا میں ان ذروں سے زیادہ رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. اب توجہ رکھیے گا, اب آپ کے عشق کا بھی امتحان لوں گا. سرکار علیہ السلام طبقات ابن سعد اور اس کے علاوہ ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک دہاڑے باہر تشریف لے کے آئے. آقا علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو آگے سے نا ایک گدھا کریم آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا. اچھا اب ابن عساکر نے نا وہ الفاظ اس کے ذکر کیے
آقا علیہ السلام اور اس گدھے کا آپس میں نا مکالمہ ہوا، وہ آقا سے عرضیاں کرتے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اب وہ گدھا کہتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہیں، ان کے دور سے ہماری نسل چلتی آ رہی ہے، یا نبی اللہ میری نسل کے اندر 60 گدھے گزرے ہیں جو میرے اجداد میں سے تھے، میرے باپ داداؤں میں سے تھے، لیکن یا نبی اللہ ان گدھوں کے اوپر نبی کے علاوہ کسی اور نے سواری نہیں کی، نبی کے علاوہ کسی اور نے سواری نہیں کی۔ اب آقا نے فرمایا کہ پھر وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنی نسل میں سے میں آخری گدھا ہوں، اپنی نسل میں سے میں آخری گدھا ہوں۔ اب اس گدھے کے الفاظ سنیے گا، ایک طرف قادیانیوں کا توری کا بڑا دماغ رکھیے گا اور ایک طرف وہ گدھا سمجھیے گا کہ جس کا نام لینا بھی لوگ گالی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا اب گدھا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل میں 60 گدھے آئے ہیں، لیکن ہماری پشت کے اوپر اللہ کے نبی کے علاوہ آج تک کوئی بندہ اور بیٹھ نہیں سکا۔ یا نبی اللہ میرا ارادہ یہ ہے، میرا منشا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ اپنی نسل میں سے میں آخری گدھا ہوں، آپ رب کے آخری رسول ہیں، آقا آپ میری کمر پہ بیٹھا کریں، میں آپ کو سفر بھی کرایا کروں گا، بختوں پہ ناز بھی کیا کروں گا۔ اور میں نے کہا یار سمجھو، ایک گدھا بھی جانتا ہے، کہتے ہیں کھوتا بھی جانتا ہے نبی آخری نبی ہے، لیکن ان کھوتوں کے دماغ میں نہیں آیا کہ نبی آخری نبی بن گیا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ پترو تسی کھوتے تم ہی تھلے ہو، ساڈا ٹاڈے نال بندے ہی کوئی نہیں کہ اساں ٹاڈے نال گل کریے، نہ میں تسی تے اینے بدترین لوگ ہو کہ ٹاڈے نال تے کھوتا چنگے جنہوں یہ پتہ لگ گیا کہ اے نبی اللہ دے آخری نبی بن کے آئے۔ اور گدھے کا عشق کیسا تھا، فرماتے ہیں جب سرکار کا وصال ہو گیا نا تو اس گدھے نے کنویں میں چھلانگ لگا لی، اس لیے کہ جب دنیا میں اللہ کا نبی نہیں رہا تو اب دنیا میں میرے رہنے کا بھی تو کوئی بنتا نہیں ہے۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ختم نبوت کے اوپر جان جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پہ سمجھوتا ہو سکتا نہیں، کیونکہ جب ختم نبوت پہ سمجھوتا کر لیا تو پھر ایمان گیا، جب ایمان نہیں ہے تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ، پھر یہ سارا کچھ کرنے کا کیا فائدہ۔ تو سامعین محترم، اسی طرح جب مرزا غلام احمد قادیانی مرزائی نے جب یہ دعویٰ کیا نا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہوں، تو اس وقت بڑے علماء نے اس کا رد کیا، لیکن یہ مانتا تو کسی کے تھا نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات پہنچی نا تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا اس کو بلاؤ، ہم مناظرہ نہیں کرتے، ہم مبالغہ کر لیتے ہیں۔ توجہ رکھے گئے، عشق کی بات ہے، فرمایا اس کو بلاؤ، ہم مناظرہ نہیں کرتے، ہم اسے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کاغذ اور قلم رکھا جائے گا، جس کی قلم اٹھ کے لکھ دے وہ سچا ہے۔ اب ساری چیزوں پھیل گئی یہ بات، اس کو بھی کہا، اس نے پہلے مبالغہ قبول کیا۔ اچھا مبالغہ قبول کرنے کے بعد نا اب جب باری آئی مبالغہ کرنے کی تو مرزا قادیانی بھاگ گیا، اس کو پتا تھا کہ قلم نہیں لکھے گا، میں تو جھوٹا ہوں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید نے پوچھا کہ پیر جی اگر مرزا آ جاتا تو پھر کیا کرتے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں او ٹوانیا مجھا رکھیاں نہیں۔ ہاں جی پیر جی رکھیاں نے، تو فرمایا ٹوانیا 10 مجھ کدے سر تے کم دیئے؟ پیر جی مجھ کلے دے سر تے کم دیئے۔ تو فرمایا پیر مہر علی نو آمنا سمجھ، اور پیر مہر علی آپ بھی دعوے نہیں کرتا، یہ سارے دعوے مدینے والے مصطفیٰ نے کروائے نے۔ اور فرمانے ساڑیاں پتر اپنی طاقتاں کوئی نہیں، یہ سانو ساڑیاں طاقتاں مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی تھی۔ سامعین محترم، اسی طرح ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ہمارے سیالکوٹ کی شخصیت ہے، اللہ پاک ان کے قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب، شاید آپ نے کسی نے نام سنا ہو ان کا۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نا ملتان سے آگے کے علاقہ بہاری اس کے گرد و نما میں نا بیان کے لیے گئے، لوگوں نے ٹائم لے لیا تھا۔ اب جب ٹائم لے لیا تو فرماتے ہیں میں گیا، پھر اتر کے ٹانگے پہ بیٹھ کے جب پہنچا نا تو وہ گاؤں کے لوگ آگے اور کہنے لگے حضور یہ کرایہ وغیرہ لے لیں اور معذرت کے ساتھ کہ ہم اپنے گاؤں میں محفل نہیں کروا سکتے، ہمارے گاؤں میں نا پروگرام نہیں ہوگا، پروگرام کینسل ہو گیا۔ اچھا اب ضیاء اللہ قادری صاحب نے پوچھا بھئی ان کی تو حاجت نہیں ہے، مجھے یہ تو بتاؤ پروگرام کینسل کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں بس جو بھی ہے نا ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا، ہم نے پروگرام نہیں کروانا، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ ضیاء اللہ قادری صاحب فرمانے لگے یار میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اب میں پروگرام بھی نہ پڑھوں تو یہ کوئی اچھا نہیں لگتا، مجھے سچی بات بتاؤ ہے کیا؟
وہ بندے کہنے لگے کہ سرکار بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں نا تقریباً 70% جو لوگ ہیں نا وہ قادیانی ہیں، مرزائی ہیں. اچھا ان نے ہمیں یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے پروگرام کروایا نا تو نہ تمہارا مال رہے گا، نہ جانو اسباب صحیح رہیں گے، نہ تمہاری عزتوں کی حفاظت رہے گی. یعنی ان نے ہمیں دھمکی دی ہے. پیر ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور فرمایا کہ جب تک بات میری عزت کی تھی میں واپس چلا جاتا، اب بات مدینے والے کی عزت کی آ گیا، اب ضیاء اللہ قادری واپس نہیں جائے گا. فرمایا پروگرام ہوگا. وہ لوگ کہنے لگے سرکار آپ نے اگر پروگرام پڑھا تو آپ تو پڑھ کے چلے جائیں گے، بعد میں ہمارے لیے نقصان ہو جائے گا. ضیاء اللہ قادری صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس علاقے میں کوئی ایسا بندہ ہے جس سے سارے ڈرتے ہوں؟ بندوں نے کہا جی ہاں فلانی جگہ پہ نا ایک نورا ڈاکو نام کا بندہ ہے، اس سے سارے ڈرتے ہیں. پھر ضیاء اللہ قادری صاحب نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ اس کے پاس چلتے ہیں. اچھا اب لوگ ساتھ لیے، ضیاء اللہ قادری صاحب چلتے چلتے اس کے پاس پہنچے نا تو اس ڈیرے سے نا منجا سا بڑا بچھا کے بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا نا کو 15-20 مولوی اکٹھے آ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ خیر آج سارے ادھر ہی آ رہے ہیں، پتہ نہیں بات کیا ہے. اب جا کے پاس بیٹھ کے پھر ضیاء اللہ قادری صاحب نے کیا کہ نوریا ایک گل تے دس، اگر کوئی بندہ تیری عزت پہ بات کرے، اگر کوئی بندہ تیری ناموس پہ بات کرے، تیرے خلاف بات کرے تو تیرا ریاکشن کیا ہوگا، تیرا ریپلائی کیا ہوگا؟ نورا ڈاکو تھا، کلہاڑا چلتا کلہاڑ پکڑا آندہ ہے مولوی صاحب میں چھاٹے نہ پٹ دیا، میں تونا نہ لا کے سوٹ دیا، اگر کوئی میری عزت گل کرے. تو پھر ضیاء اللہ قادری صاحب فرمان دینے کہ پھر میں آکھیا کہ نوریا اگر تنو اپنی عزت اینی پیاری ہے نا تو چل آج پھر ایک رات مدینے والے مصطفیٰ دی عزت پیڑا دے کے آ. وہ نورا ڈاکو کہتے کہ لوگوں نے کہا کہ وہ چمٹ کے بیٹھ گیا اور کہنے گا سرکار بات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ ایسے ایسے ایک جگہ پہ بات واقع ہے، لوگ ختم نبوت کے اوپر پروگرام نہیں ہونے دے رہے، قادیانیوں نے دھمکی دی ہے. نورا ڈاکو کہنے گا اچھا قادیانیوں نے دھمکی دی ہے، اپنا کلہاڑا پکڑا اور آ گیا. کہنے لگا کہ آج میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو آ کے مسلمانوں کو اپنے نبی کے میلاد سے روکے گا. اب ساری رات محفل میلاد ہوتی رہی، ساری رات رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہا. نورا ڈاکو قدموں میں کھڑا رہا، دروازے پہ کھڑا رہا، کوئی قادیانی قریب نہیں آیا. پھر ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ چند سال گزرے، میں پھر اس علاقے میں گیا، ایک بندہ سونی پگڑی پہنے ہوئے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، پیاری سی داڑھی رکھی ہے. کہنے لگا پیر صاحب پہچانا؟ میں نے کہا نہ کوئی نہیں پہچانا. کہنے لگے میں وہی نورا ڈاکو ہوں، ایک رات ختم نبوت پہ میں نے پہرا دیا تھا، مدینے والے مصطفیٰ آگے مقدر بھی سوار دیا تھا، جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرما لیا تھا. تو سامنے محترم ایک رات اگر ختم نبوت پہ ڈاکو پیڑا دے تو مدینے والے مصطفیٰ اس کے خواب میں تشریف لے آئیں تو بتاؤ یار اگر بندہ ساری زندگی پیڑا دے تو پھر اس پہ کرم کتنا ہوگا. مصطفیٰ اس پہ کتنا کرم نوازی کریں گے. اب اپنے من اور اپنے دلوں کو ہمیشہ اس چیز کے اوپر پختہ کر لو کہ زندگی چلی بھی جائے نا تو ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. ختم نبوت سمجھتا نا ہے کیا چیز، اور ختم نبوت کے واقعات تو بڑے ملتے ہیں جس کے لوگوں نے اوپر قربانیاں دی. ایک لوہار تھا پینڈو ٹیپ، وہ اپنے بیٹے کو لے کے نا تو اپنے باڑے میں کام کیا کرتا تھا، بڑا ہی تھا، کچھ چیزیں بناتا رہتا ادھر. وہ کہتا ہے جی ہر ہفتے نا ایک قادیانی مرزائی میرے پاس آ جاتا اور آ کے نا مجھے باتیں بتاتا رہتا، جی مرزائی ایسا تو غلام احمد ایسا ایسا اللہ کا نبی ہے. کہتا ہے ایک دن نا میں بڑا تنگ پڑ گیا، میں نے کہا کہ پتر ہون جدو ہے مرزائی آیا نا تو تیرا کم ہے کہ تو بوئے نو پہلے کنڈی مارنی. وہ کہتے ہیں جی ہم اسی انتظار میں تھے، ایک دیارہ گزرا تو وہ آ گیا. کہتا جو ہی آیا نا تو میرے پتر نے وہ بارہ جا دروازہ چکیا تو لا کے تو انہوں کنڈی مار چھڑی. آندھا قادیانی آ کے میرے کول بہ گیا تو میں سونا جا کلوارا پھڑ کے نا پھر اپنے گوڑے رکھ لیا. آندھا جس ویلے گوڑے کلارا رکھا تو قادیانی شروع ہو گیا، ہے جی مرزا اینج تے، ہے جی مرزا اینج، ہے جی مرزا فلانا تو اس کے اوپر یہ اترا تو وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. لوہار کہتا ہے جب میں تھک ہار گیا نا اس کی باتیں سن کے، کہتا میں نے کلہاڑا پکڑا اس کی گردن پہ رکھ لیا. جب اس کی گردن پہ کلہاڑا رکھا نا تو میں نے کہا بتا
اب مرزا قادیانی کیا تھا، اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو لوہار کہتا ہے وہی قادیانی اسی مرزا کو گالیاں دینے لگا اور گالیاں با کے کہنے لگا کہ مرزا تو جھوٹا تھا، وہ تو لانتی تھا، وہ تو فلانا تھا، وہ تو زناکاری کی اولاد تھا۔ تو لوہار کہتا ہے میں نے کلہارا پکڑایا اور کہا کہ اب میری گردن پہ رکھ اور مجھے پوچھ کہ میرا نبی کیا ہے۔ کہتا ہے میرے خون کا قطرہ قطرہ نکل سکتا ہے لیکن بات یہی ہوگی میرا نبی کل بھی آخری نبی تھا، میرا نبی آج بھی آخری نبی ہے۔ فرمایا پتر سانو پوچھ نبوت کا مشن، اسلام کی ساری جنگیں اٹھاؤ نا، ساری کی ساری جنگوں کے اندر شہید ہونے والے 365 لوگ، بعد نے 370 بعد نے 375 لکھا ہے کہ اتنے لوگ ساری اسلامی جنگوں میں شہید ہوئے جو حضرت ابوبکر کے دور سے پہلے ہو چکی تھی۔ اچھا ساروں میں اتنے شہید ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نا ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے جس میں 750 حافظ قرآن تھے۔ پوچھا گیا صدیق اکبر اتنے حافظ قرآن شہید ہو گئے، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، یہ کون سی ایسی جنگ تھی کہ جس میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ صدیق پاک نے کہا کہ پہلی جنگیں رب تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے ہوتی تھی، صحابہ بھی شہادتیں دیتے تھے، لیکن فرمایا اب جنگ دین کو بچانے کے لیے نہیں، اب ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے جنگ تھی۔ اور ہم یہ نیت کر کے نکلے تھے کہ جب تک ایک مسلمان بھی باقی رہا تو ختم نبوت کا نعرہ لگتا رہے گا۔ تو میں نے پوچھا صدیق اکبر ذرا یہ تو بتائیے، ادھر بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، ادھر نبی تھے، ادھر بھی آپ کے سارے لوگ تھے، اب ساری جنگ شروع ہوئی، وہ بھی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمان بھی کہتے اللہ اکبر۔ میں نے کہا صدیق پاک اب مسئلہ کیسے حل ہوا؟ فرمانے لگے جب یہ سارا معاملہ حل ہوا نا تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا نا وہ یا رسول اللہ کیا کہ حملہ کرتا تھا، جب وہ آگے سے کافر آتے نا، وہ مرتد لوگ آتے، مسلمہ کو نبی ماننے والے آتے تو وہ کہتے اللہ اکبر کہہ کے حملہ کرتے، یہ مسلمان یا رسول اللہ کہہ کے گردنیں کاٹ کے آ جاتے۔ صدیق پاک کہتے ہیں میں نے بچے کو گلی سے نکالا، میں نے بوڑھے کو گلی سے نکالا اور سبق ایک دیا تھا، تب تک مدینے واپس نہ آنا جب تک میرے نبی کی ختم نبوت پہ اچھی طرح پیرا دے کے نہ آ جاؤ گے۔ تو سامعین محترم یار یہ ختم نبوت کا ٹاپک، وقت ہمارا چونکہ خطبے کا بالکل قریب اینڈ پہ ہو گیا ہے، تو اگر ختم نبوت کو ہم جتنا بھی بڑا چڑھا کے بیان کریں گے نا تو یہ ختم ہونے والا ٹاپک نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اگر ساری کتابوں میں سے حدیثیں اکٹھی کی جائے نا تو 1000 سے زیادہ ختم نبوت پہ حدیثیں مل جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج دیا، اس کے اوپر بھی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی بڑی طویل ہوتی ہے، لیکن پیر سید تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کراچی والے، ان نے ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کے اندر نا بڑی مزے کے نقطے کی بات لکھی۔ اب سمجھیے گا یہ نقطہ، پیر سید تراب الحق صاحب فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا نا تو ان کو رب تعالیٰ انگوٹھی پہناتا تھا نبوت کی علامت، یعنی ان کی جو مہر نبوت ہوتی تھی نا وہ ان کی انگوٹھی ہوتی تھی، لیکن میرے نبی کو اللہ رب العالمین نے جو مہر نبوت عطا فرمائی نا وہ دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے قریب کبوتری کے انڈے جتنی مہر تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب سرکار نے انگوٹھی بھی پہنی تھی، ویسے ابوبکر لے کے آئے تھے، وہ مہر نبوت نہیں تھی، وہ خطوں کے اوپر مہر لگانے کے لیے، خطوط پہ مہر لگانے کے لیے انگوٹھی تھی۔ رب تعالیٰ نے مہر جو ختم نبوت کی دی تھی وہ میرے اور آپ کے نبی کے کندھوں پہ تھی۔ آپ کہیں گے جناب اس میں نقطہ کیا؟ تو نقطہ سمجھیے گا، پیر سید تراب الحق صاحب فرماتے ہیں پہلے نبیوں کو رب انگوٹھی پہناتا تھا اور فرماتا تھا ایک وقت آئے گا یہ انگوٹھی اتر جائے گی، لیکن میرے اور تیرے نبی کے کندھوں کے درمیان رب تعالیٰ نے مہر لگا کے بتا دیا تھا اور نبی ایسی ختم نبوت کی مہر لگا رہا ہوں قیامت تو آ جائے گی لیکن تیرے کندھوں سے ختم نبوت کی مہر نہیں اترے گی۔ یار تو سامعین محترم وقت کی قلت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، یار جس نبی کا بیٹا بھی نبی نہ بنے، جس نبی کا بیٹا بھی نبی نہ بنے، کیا بتاؤ آج کل قادیان کا کیڑا کانا اٹھ کے کبھی نبی بن سکتا ہے؟ اگر میں یہ سادی سی جٹکی مثالیں دینے پہ آؤں نا، بڑی مثالیں، ہم میرے اور آپ کے نبی وہ تھے کہ ٹوٹی پنڈلی والا آتا نا
حضرت قتادہ کا آپ نے پتا ہوگا آنکھ کا ڈھیلا بھائی نکل گیا جنگ میں. آنکھ نکلی والا اگر نبی کے پاس آ جائے, نبی لعاب دہن لگائے, آنکھ پہلے سے زیادہ دیکھنے والی بن جائے. میں نے کہا نبی تو یہ ہوتا ہے, اور جس نے ساری زندگی کانا بن کے گزار دی وہ رب کا نبی کہاں سے بن کے آ گیا؟ ایک مثال اور میں آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں. 3 نوٹ ہوں نا بندے کے پاس, ایک وہ نوٹ کہ جو جعلی ہو, ایک وہ جو اصلی ہے لیکن اس کی میعاد ختم ہو چکی. مثال کے طور پہ 5 روپے کا نوٹ جو ہمارے ملک کا تھا, ایک جو بچوں کا کھیل چلتا ہے, ایک جو اب چلتا ہے, 3 نوٹ اصلی ہوں. اب آپ میں سے کوئی بندہ نقلی نوٹ لاکھوں روپے لے کے دکان پہ چلا جائے, کو پانی کا گلاس دے گا؟ بولو, پانی کا گلاس دے گا؟ اچھا, اس پہ بھی نہیں ملا. اب وہ نوٹ جس کی میعاد ختم ہو چکی ہے, آپ وہ 20,000 اکٹھا کر کے دکان پہ چلے جاؤ, کو پانی کی بوتل دے گا؟ اچھا بھئی کیوں؟ ہے تو نوٹ نا, ہے تو کاغذ, چل کیوں نہیں رہا؟ اور بھئی اس کا وقت نہیں ہے, اس کا وقت نہیں ہے, یہ اصل نہیں ہے, یہ چلنے کے قابل ہے ہی نہیں ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کا وقت ختم ہو چکا ہے, میعاد ختم ہو چکی ہے. تو میں نے کہا مرزا قادیانی کے غلاموں سنو, اور اس کے تلوے چاٹنے والے منکروں سنو. میں نے کہا میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ جیسے اصلی نبی اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے. تو میں نے کہا تو کانا کیسے آ جائے, کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ میرا نبی کل بھی آخری نبی تھا, میرا نبی آج بھی آخری نبی ہے. اور یہ جو قبلہ بابا خادم حسین رضوی صاحب نے نعرہ دیا ہے نا, پہلے بھی لگتا تھا لیکن مزہ اور ہوتا تھا, جوش اور ہوتا تھا, لیکن اب جو نعرہ دیا ہے نا, تاجدار, اچھا آگے کیا بولنا ہے, تاجدار ختم نبوت. میں صرف بات یہ کہوں گا, یہ جو نہیں بولے ان کے بارے میں گمان کیا رکھوں. وہ جو بندہ مسجد میں بیٹھا, کمال کے ماحول میں بیٹھا, جمعہ پڑھنے کے لیے آیا, وضو کر کے بیٹھا, پاک صاف ہو کے رب کے ذکر کے لیے بیٹھا, یہ نہیں کہہ سکتا ختم نبوت زندہ باد. اس نے باہر سڑکوں پہ جا کے گھے پیڑا دینا یار, ورنہ نہ بھائی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ساڑھے تو وڈا عاشق ہو پتر برصغیر چو نہیں لبنا, ہاں, اور نانا پتر پوری دنیا چو میرے جے عاشق ہے ہی کوئی نہیں. تو جس ویلے بولن دا ویلا آیا نا, تو اس ویلے نہ اٹھوس. بھلا کیا ہے؟ میں کہتا نہیں ہوں, دعویٰ نہیں دیتا, آپ کو بھی نہیں کہہ رہا, کسی اور کو بھی نہیں کہہ رہا, لیکن ایسی علامتیں منافقوں کی ہوتی. تو آئندہ کے لیے دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ سنیوں کی مسجد میں بیٹھے, سنیوں کے مجمع میں بیٹھے, سنیوں کے خطیب کے سامنے بیٹھے بھی یہ نعرہ نہیں لگا سکتے نا, تو میں اتنا یقین نہیں کر سکتا کہ آپ کو دوبرجی کھڑا کیا جائے تو آپ ختم نبوت کا نعرہ لگا لیں. اور یہ نعرہ صرف اس لیے نہیں لگاؤ کہ میں خوش ہو جاؤں گا, نہ, صرف اس لیے لگاؤ کہ اگر ادھر لگائیں گے تو مدینے والے مصطفیٰ کے بارگاہ میں اپنا نام پکا ہو جائے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور یہ بات یاد رکھو, ایک عقیدہ اپنا سنبھال کے رکھو کہ انہیں جاننا, انہیں ماننا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ کہیں گے مولانا بڑا سنا ہے, ایک مثال دو, تو آؤ مثال دیتا ہوں. لاہور کی سرزمین تھی, پاؤں سے مزور بابا تھا, عمر بڑھ چکی تھی, سفید داڑھی ہو چکی تھی, لیکن بڑا اقبال پڑھتا تھا, بڑا اقبال سنایا کرتا تھا. میں نے کہا بابا بتا ملا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے جنازے پہ آ کے دیکھ, تجھے اقبال یاد آئے گا. اقبال نے پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے. میں کہا بابا جی کے جنازے نے بتا دیا تھا, او پترو ختم نبوت پیڑا دئیے تے مدینے والا تے جنازیاں تے بھی کدی کانڈ نہیں لگنے دیندا. میں کہا جو نبی زمانے میں آ کے ہمیں کانڈ نہ لگنے دے, بتاؤ وہ قبر و حسن میں کبھی ہمیں گرنے دے گا؟ نہ, لیکن گرنے نہیں دے گا نا. تو ایک بات کے اوپر کہ آقا کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھنا, ان کے ساتھ عقیدت جوڑ کے رکھنا, ان کے ساتھ محبت جوڑ کے رکھنا, ان کے ساتھ ختم نبوت کا رشتہ پکا جوڑ کے رکھنا. انجدہ رشتہ نہیں کہ مامے دے گار گئے تھے جناب چپ تے چوک چ آ کے تے پھر بڑا رولا رپا, نہیں, اس طرح کا نہیں.
پکا اور سچا اور سچا عقیدہ ختم نبوت پہ ایسا رکھو، ایسا رشتہ رکھو کہ جیسے نبی کے صحابہ رکھا کرتے تھے، جیسے ان کا عقیدہ ہوتا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے پاس صحابی رسول خط لے کے گئے نا اور کہا کہ مجھے نبی مان، اپنے نبی کو جھوٹا کہہ دے، میں تیری جان بخش دوں گا۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے اگر نہ کہوں تو پھر کیا کہے گا؟ کہنے لگا تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا کاٹ دے۔ کہنے لگا نہ کیا نا تیری ٹانگیں بھی کاٹوں گا۔ انہیں کاٹ دے۔ کہنے لگا جی نہ مانے تیرا سر بھی کاٹ دوں گا۔ تو صحابی نے بڑے مزے کے الفاظ کہے تھے، انہوں نے کہا تجھے کاٹ کے کیا ملے گا؟ اوہ ہم نے تو پہلے ہی سر مصطفیٰ کی نموز کے لیے کٹانے کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اور یارو ہم نے تو پہلے ہی اپنا تن من ان پہ قربان کرنے کے لیے رکھے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے آقا رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو دوستو یہ پیغام آخری یاد رکھنا، چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نا یہ پیغام آخری یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی ختم نبوت سکھاؤ۔ یار میرے تیرے بچوں کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ ابا جی باہر جا رہے تو ٹا ٹا کرنا ہے، تو ان کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے جب نبی کا نام آئے تو ہم نے ساتھ خاتم النبیین بھی بولنا ہے۔ بڑے آپ میں سے آئمہ بھی ہوں گے کہیں اور میں بڑے سارے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، شاید آپ کو ٹائم کا نہیں پتہ ہوگا، آپ احباب تھوڑے لیٹ پہنچے، لیکن ایک چیز اپنے علاقے میں رائج کرو، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے نا، اس میں ایک صیغہ شامل کر لو، اصال ثواب مجھے بھی ہوتا رہے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ خاتم النبیین صلاۃ و سلام میں شامل کر لو۔ انشاءاللہ جب تک آپ کے علاقے میں یہ پڑھا جاتا رہے گا نا، مجھ گناہگار کے نیکیوں میں بھی اور آپ کے نیکیوں میں انشاءاللہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ اپنے علاقے میں، گھر گھر میں، گلی کوچے میں، جگہ جگہ پہ، آپ فیکٹری میں جا رہے ہو، گھر میں آ رہے ہو، لکھا کے 5-10 کا سٹیکر ملتا ہے۔